سجادہ نشین دربار عالیہ نقش بندیہ مجددیہ محرویہ عزیزیہ محبوب عباس شریف حضور ملفوظات سے ہماری قلوب و ذات کو مزین و منور فرمائیں گے. تمام احباب ذرا ذوق کے ساتھ نعرہ بلند کیجیے. یہ دوست پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر باوز بلند نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر جو ان کے لبوں کو چوم کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دربار عالیہ مغری شریف دربار عالیہ وادی عزیز شریف دربار عالیہ محبوب عباس شریف جیوے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. یاران طریقت و شریعت ہر سال کی طرح ماہ ربیع الاول میں اپنے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اظہار کے لیے احباب محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا انتظام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آپ جتنے دوست بھی نزدیک سے آئے دور سے آئے اللہ پاک سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک نے نبیوں پر کلام اور کتابیں اتاری. اس کا علم آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے. زبور اتاری حضرت داؤد علیہ السلام پر, تورات حضرت موسیٰ, انجیل حضرت عیسیٰ پر, اور قرآن آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں ایک اس فرق بیان کرنے لگا ہوں. زبور, تورات, انجیل پوری کی پوری کتاب اکٹھی اللہ پاک کے حکم سے جبریل نے لا کر اس نبی کے حوالے کر دی. زبور پوری اکٹھی, تورات اکٹھی, انجیل اکٹھی. لیکن عاشقان مصطفیٰ سوال یہ ہے کہ قرآن کو 23 سال لگے. کتنے سال؟ 23 سال. 20 اور 3 23 سال اور اوپر کچھ مہینے. وجہ کیا ہے؟ زبور بھی اللہ کا کلام, تورات بھی اللہ کا کلام, انجیل بھی اللہ کا کلام. بھیجنے والا خدا ہے, لانے والا جبریل ہے, اور جس پر اتارا جا رہا ہے وہ اپنے وقت کا رسول ہے. لیکن باقی سارے کلام اکٹھے آ گئے. قرآن 23 سال میں اترا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ہے حبیب. ادھر کون ہے؟ حبیب. ادھر ہے محبوب. ادھر محبوب کی ادائیں ہوتی جانی تھی, رب کا قرآن بنتا جانا تھا.
میرے آقا نے چہرہ نکھارا، رب کا قرآن بولتا ہے والضحیٰ، زلف عنبری کو جنبش ہوئی، رب کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میرے آقا نے نگاہیں اٹھائیں، رب کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے آقا نے لب مبارک بولنے کے لیے ہلائے، رب کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا، آپ دی زبان وچوں رب بولدا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے اصحاب کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، سب سے اوپر آقا کا ہاتھ تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کنکریاں اٹھائیں، مشرکین کی طرف پھینکی، انگلیوں کو حرکت ہوئی، رب کا قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے آقا کے سینے کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے آقا کے دونوں قدمین شریفین مکہ کی زمین پر لگے، رب کا قرآن کہتا ہے وانت حل بہذا البلد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹنے کے لیے کمبل مبارک اوڑا، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میرے آقا نے چادر مبارک اوڑی، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، میرے آقا صحابہ میں مسکرائے، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے آقا نے رحمت کی چادر پھیلائی، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے آقا معراج کو چلے، رب کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے آقا عرش مولا پر پہنچے، رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی ما عبدی اوحی، میرے آقا علیہ السلام معراج کی بات آئی، اس کا ذکر بھی قرآن میں، معجزات کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، میرے آقا کے علم کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے آقا کے زمانے کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ الْمُخْتَصَرِ، کہ آقا کے زمین پر چلنے کا ذکر بھی قرآن میں، عرش مولا پر جانے کا ذکر بھی قرآن میں۔ یہ میں نے چند آیات پڑھ کر بتایا کہ قرآن کیا ہے، 23 سال میں نازل کیوں ہوا ہے کہ حضور نے مکہ میں چلنا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، غار ہرا میں جانا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں قیام کرنا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں پہنچنا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، بدر میں کھڑا ہو کر دعا کرنا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، جہاد کے لیے جانا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، آقا کی ادائیں ہونی تھی، رب کا قرآن اترنا تھا، اس وجہ سے 23 سال کا عرصہ لگا، اور ایک عاشق رسول کہتا ہے کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے لڑی بن گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں توحید ہی توحید ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر سائنس ہے، میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ہر موضوع ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، توحید الہی بھی قرآن میں، شان مصطفیٰ بھی قرآن میں، عظمت مصطفیٰ بھی قرآن میں، معجزات مصطفیٰ بھی قرآن میں، صورت مصطفیٰ کا ذکر بھی قرآن میں، سیرت مصطفیٰ کا ذکر بھی قرآن میں، آقا کے اصحاب کی عظمت کا ذکر بھی قرآن میں، اہل بیت کے ساتھ مودت و محبت کا حکم بھی قرآن میں، اولیاء اللہ کی شان بھی قرآن میں، اولیاء کی کرامتوں کا ذکر بھی قرآن میں، سائنسی علوم بھی کتنے قرآن میں، یوں کہہ لیں کہ کائنات میں کوئی موضوع ایسا ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آقا کے اصحاب کی وہ باتیں جو انہوں نے حضور کے حسن کو دیکھ کر کے اس رب کو بیان کیا، اور اس میں سے بھی چند ساری باتیں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ایک ہے ہمارا تصور، ہم آنکھ بند کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے حسن کے جلوے سوچتے ہیں، اور کتنے خوش قسمت تھے وہ
جو آقا کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ اور ایک شاعر نے کہا صحابہ ہو صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، جملہ دیکھیے، ہر روز عید، جوڑ نہیں بنتا، عید ہوتی ہے کبھی کبھی، جمعہ بھی عید کا دن ہے، ہفتہ پورا گزرتا ہے، عید الفطر بھی عید کا دن ہے، پورا سال گزرتا ہے، عید الاضحیٰ بھی عید کا دن ہے، پورا سال گزرتا ہے، 12 ربیع الاول بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، عید کا دن ہے، پورا سال گزرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی۔ عید کیوں ہوتی تھی؟ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ جب آقا کی دید ہو جاتی ان کی تو عید ہو جاتی۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے اس حسن کو کس کس انداز میں بیان کیا؟ مولا علی مرتضیٰ سے بات کو شروع کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا سے۔ مولا علی پاک سے پوچھا گیا، اے علی پاک آپ نے آقا علیہ السلام کے حسن کو کیسا پایا؟ مولا علی پاک نے فرمایا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، فرمایا حضور جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں آیا۔ مختصر جملہ بولا، لم ارا مثلہ، نہیں دیکھا ان کی مثل، فرمایا قبلہ ولا بعدہ، نہ آقا سے پہلے نہ آقا کے بعد۔ گویا کہ آج اگر ہم پنجابی زبان میں پیر میر علی شاہ صاحب کا شعر پڑھتے ہیں کہ کوئی مثل نے ڈھولن دی چھپ کر مہر علیت جانی بولن دی، یہ صرف پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام ہی نہیں ہے، مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، سرکار جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد۔ اور حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا، اے حضرت انس آپ آقا علیہ السلام کی آقا کے جو ہے نا حسن و جمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس من اجمل الناس من اجود الناس من اشجع الناس۔ حضرت انس نے 4 باتیں کی، کہا کہ حسینوں کا ذکر ہوگا تو میرے آقا کا نام سب سے بلند ہوگا، جمال والوں کا ذکر ہوگا تو حضور کا نام سب سے بلند ہوگا۔ تیسرا فرمایا جب کبھی سخیوں کا ذکر ہوگا، سخاوت والوں کا ذکر ہوگا تو میرے آقا کا نام بلند ہوگا۔ چوتھی بات وَمِنْ أَشْجَعِ النَّاسِ، جب کبھی دلیر شجاعت اور بہادروں کا ذکر ہوگا میرے آقا کا نام سب سے بلند ہوگا۔ اور آپ نے حضرت انس بن مالک نے ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا، انہوں نے کہا ما شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کستوری اور عنبر کو بار بار سونگا ہوا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کستوری اور عنبر کو بار بار سونگا ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ انہوں نے عربی میں کہہ دیا اور ہم اپنے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے۔ کہ حضرت انس نے فرمایا ما شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسی پیاری خوشبو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے آتی تھی، نہ ایسی خوشبو کستوری سے آتی تھی نہ عنبر سے آتی تھی۔ اور آپ حضرت انس فرماتے ہیں ولا مسست دیباجتا ولا حریرتا الین من کف رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے ریشم کے کپڑے کو بار بار پکڑ کر دیکھا ہے، لیکن جتنی نرم ہتھیلی میرے آقا علیہ السلام کی تھی ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری حسن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب کبھی اندھیری رات ہوتی، آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، ہمیں جو چہرے نظر آ رہے ہیں اس وقت درمیان میں روشنی وسیلہ ہے، روشنی واسطہ ہے، اگر روشنی درمیان سے ختم کر دی جائے تو چلتے پھرتے جسم سے نظر آئیں لیکن چہروں کی شناخت نہ ہو۔ روشنی درمیان میں واسطہ ہے لیکن کائنات کا ہر چہرہ روشنی کا محتاج ہے، لیکن اکاڑا والوں یہ عقیدہ بنا لو کہ سرکار کا چہرہ روشنی کا محتاج نہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور روشنی کا محتاج نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی اور کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فرمایا کہ ان شخص تجری فی وجہی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے دمک رہا تھا، ایسے کرنی نکل رہی تھی کہ جیسے سورج چہرہ مبارک کے اندر سے گزر کرتا رہا. اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی جابر رضی اللہ عنہ کی بات سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز عشاء پڑھ کر اپنے گھر چلا گیا. دوبارہ میرا دل چاہا کہ حضور کا ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پھر کر. دوبارہ اپنے گھر سے آئے، دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام اکیلے تشریف فرما ہے. جابر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آیا ہوا سرخ جبہ مبارک زیب تن فرما کر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. اور تاریخ کون سی؟ جابر کہتے ہیں لیلۃ اضحیان، چاند کی 14 تاریخ تھی. چاند اپنے پورے جوبن پر تھا. مصنوعی روشنیاں جہاں پر ہوں وہاں چاند کی اتنی چاندنی کا پتہ نہیں چلتا، اس کی اتنی وقت نہیں ہے. سمندر کا اگر کنارہ ہو یا بالکل بیابان ہو، چٹکل میدان ہو جہاں پر روشنی نام کی چیز نہ ہو، وہاں پتہ چلتا ہے کہ 14ویں کا چاند کیا ہے. جابر فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آیا ہوا جبہ مبارک زیبتن فرما کر بیٹھے ہوئے تھے. جابر کہتے ہیں فَجَعَلْتُ انظر الیہ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَجَعَلْتُ انظر الیہ وَإِلَى الْقَمَرِ. کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں. چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں. چاند کو دیکھتا ہوں، آقا کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں. فرمایا نتیجہ یہ نکالا فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ حضور کو چاند کہنا یہ بھی بے ادبی ہے. اس نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ تھا. آقا علیہ السلام کے صحابہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتے تو حضور کے چہرے کا دیدار کرتے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں ہوتے تو جو حسن کے جلوے دیکھے ہوتے تھے ان کا تذکرہ کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے دربار کے نام حسان بن ثابت ہیں. حسان بن ثابت نے اپنے انداز میں، شاعرانہ انداز میں آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا. انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نے عربی میں 4 ایسے مصرے بولے. پہلا مصرع فرمایا میری ان 2 آنکھوں نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری 2 آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین آج تک دیکھے گی. دوسرا مصرع وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کیونکہ پہلے مصرے کے بعد کوئی کہہ سکتا تھا کہ حسان کی آنکھ نے حضور جیسا نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ہو. تو حضرت حسان نے فرمایا میری 2 آنکھوں نے آپ جناب جیسا کوئی دیکھا نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے. تیسرا مصرع خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ میں کوئی عیب رکھا نہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آقا کے حسن کا چرچا کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان جب تو یہ کلام پڑھتا ہے میری شان کے اندر اشعار کہتا ہے جبریل امین بھی تیری تائید کرتے ہیں، جبریل بھی تیری تائید کرتے ہیں. جبریل کس طرح تائید کرتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں کہ اے حسان
جو تو نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. اور اس پر بھی حدیث پاک سنیے. میرے آقا نے فرمایا کہ اتانی جبریل فقال قلبت مشارق الارض و مغاربها. میرے آقا نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور جبریل نے آ کر یہ عرض کی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب شمال و جنوب کو دیکھا ہے لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. کہنے لگے روح الامین اے ماہ جبی حق کی قسم آفاق ہے گردیدہ مہر متاورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے چاروں اطراف دیکھے ہیں آفاق ہے گردیدہ مہر متاورزیدہ میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں بسیار خوبہ دیدہ میں نے بڑے بڑے چمکتے چہرے دیکھے ہیں لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ آپ جیسے کوئی نہیں دیکھا. تو آج ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں جن کے نام پر جمع ہے جن کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے کائنات میں صرف وہ ایک ہی ہستی ہے کہ جن جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا. ان کا حسن ان کا علم ان کے معجزات ان کے اختیارات ان کی شانیں ان کی عظمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور یہ شعر ایک عقیدہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ کہنا لازم ہے کیونکہ یہی فرق تھا بلال اور ابو جہل میں یہی فرق تھا بلال اور امیہ بن خلف میں یہی فرق تھا بلال اور ابو لہب میں کہ بلال کہتے تھے سرکار جیسا کوئی نہیں سرکار جیسا کوئی نہیں. ابو بکر کہتے تھے سرکار جیسا کوئی نہیں. مولا علی کہتے تھے سرکار جیسا کوئی نہیں. یہ صرف انہوں نے نہیں بعد میں تابعین پھر تبع تابعین غوث قطب ابدال ابرار اوتاد سب کا یہی عقیدہ ہے. مفسرین محدثین متکلمین فلسفہ اہل علم اہل دانش سب یہی کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا کوئی. بلال یہی کہتے تھے سرکار جیسا کوئی نہیں. اور ہمارا بھی شکر الحمدللہ یہی عقیدہ ہے کہ سرکار جیسا کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی نہیں. واحد ایک ہستی میرے آقا کی ہے کہ جن کی ولادت بعد میں نام اور شانوں کے چرچے عرش پر بھی پہلے ہیں فرش پر بھی پہلے ہیں. عام طور پر دنیا میں ولادت پہلے نام بعد میں ولادت پہلے خوشیاں بعد میں دنیا کا ضابطہ ہے. ولادت پہلے مٹھائیاں بعد میں ولادت پہلے چرچے شہرت بعد میں. لیکن کائنات میں ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں ہے لیکن چرچے عرش اور فرش پر پہلے ہو گئے. عرش مولا کے کونوں پر بھی آقا کا نام ملائکہ کی زبانوں پر بھی میرے آقا کا نام نبی رسول آئے میرے آقا کا نام ان کی زبانوں پر آسمان سے کتابیں اتری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بعد میں لیکن ان کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں. اور اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی میری نعمتیں ختم نہیں ہوگی. لیکن عاشقان مصطفیٰ میرا تو عقیدہ ہے کہ سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گیا مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہمیں حضور مل گئے ہم حضور کے امتی بن گئے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کا کلمہ نصیب ہو گیا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اسی نعمت کی خوشی کے لیے اسی نعمت کے اظہار کے لیے لنگر پکائے جاتے ہیں بازاروں کو سجایا جاتا ہے میلاد منایا جاتا ہے
لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار نعمتیں تو ہمارے گھروں میں اور بھی ہیں، اولاد نعمت ہے، مکان اپنا ہو جانا نعمت ہے، روزگار میسر ہو جانا نعمت ہے، نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے تو استاد راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریف کرو شیخ و مرشد کے سامنے، مرشد راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے۔ اکاڑا کی سرزمین پر بیٹھنے والوں، رات کے اس پہر میں ہم آقا کا نام لے رہے ہیں، خدا سے مولا پر راضی ہو رہا ہے کہ میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے محبوب کا نام بھی لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گیا مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، ذکر مصطفیٰ وہ عبادت ہے جو قبول اس کے بارے میں دوسری بات ہم الفاظ بول نہیں سکتے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، درود و سلام ذکر مصطفیٰ ہر وقت قبول ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کا حباب کا انتظام انسان اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس سال ثواب کی نیت کی گئی ہے، اللہ پاک جو ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔